بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں میں عمران خان صاحب کی ایک تقریب ہوئی اور جس میں سینئر صحافیوں کے علاوہ ایاز امیر صاحب بھی آئے تھے اور انہوں نے ایک تقریر کی اور بعد میں ایک دو دن کے بعد اس تقریر کی وجہ سے اس کو تشدد کا نشانہ اور اس تقریر میں انہوں نے ایسا کیا کہا۔ دیکھیں، انہوں نے بہترین تقریر تو سب نے کیا، لیکن انہوں نے بہترین پوائنٹ بتائے اور باقاعدہ عمران خان کو آمنے سامنے بتائے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیے، ہم امریکہ تو دوری پر ہے، امریکہ کو کیوں ہم قصوروار ٹھہرائے، یا مطلب پاکستان میں موجودہ جو سیاستدان ہے جس پارٹی سے اس کا تعلق ہو، ہم اس کو بھی کیوں قصوروار ٹھہرائے۔ اصل میں یہ جو رجیم چینج ہے یا مطلب آپ کے خلاف جو سازش ہے یا ہوئی یا مطلب کسی نے کروایا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد کی کہیں دوری پر ہے، تو ہم اس کو کیوں ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، اور بجائے اسے کہ امریکہ یا مطلب پاکستانی سیاستدان انہوں نے اس کے لیے ایک بہترین مثال دیا، اور بہترین مثال انہوں نے یہ دیا کہ یہ ایک ولن کے طور پر استعمال ہوئی ہے، اور ولن کو جو پیسے بھی دیتا ہے یا مطلب پیسے نہیں بھی دیتا تو ان کا ایک مقاصد ہوتا ہے یا مطلب وہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہو سکتے، لیکن ولن ہمیشہ ایک نگیٹو اور منفی کردار۔ رجیم چینج ہوا، اگر یہ کامیاب نہیں، مطلب پاکستانی لوگوں کے مفاد میں نہیں ہوا، اور آج کل جو حالات ہے وہ اگر قوم کے سامنے ہے، مطلب اگر ان لوگوں سے یا مطلب پاکستان کے جو موجودہ سیاستدان ہے اگر ان سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ باقاعدہ طور پر قومی فریضہ یہ ہے کہ ہمیں اس لوگوں سے پوچھنا ہوگا، مطلب امریکہ سے نہیں، پاکستان سیاستدانوں سے بھی نہیں، وہ لوگ جو کئی اسلام آباد کی دوری پر ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اور پھر بہترین بات یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو آمنے سامنے بات بتایا، اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ سازش ابھی ہوئی، یہ سازش آپ بتا رہے ہیں کہ 1 سال سے ہوئی ہے، 1 سال سے نہیں تھا یہ، آپ کو جب آپ کسی کی حمایت میں تھے اور آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر ایکسٹینشن کے لیے زور لگا دیا، تو یہ زور آپ نے کیوں لگا دیا؟ اب عمران خان جو ہے اس بات پر تو ہنس گیا، لیکن یہ بات ہنسنے کے لائق تو نہیں ہے، کیونکہ ایاز امیر صاحب نے کہا ہے کہ اگر واقعی آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے خلاف 1 سال سے پہلے سازش ہو رہی ہے تو یہ آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے اور درست بھی اس لیے نہیں ہے۔ آپ کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی وہ تو ایکسٹینشن کے دنوں میں ہو رہی تھی، لیکن آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی، یا مطلب موجودہ جو جوڈیشری سسٹم ہے اس پر وہ کیوں خاموش ہے؟ تو اسی بات کو لے کر مطلب یہ بہت بڑے بڑے ویلٹ پوائنٹ ہے، یا مطلب بڑے بڑے نقطے ہیں جو ایاز امیر صاحب نے اٹھائے، اور باقاعدہ طور پر عمران خان کو آمنے سامنے بتائے کہ اگر ہم واقعی ایک قومی طور پر آپ نے مطلب جو بھی تھا وہ بتایا اور اس لوگوں کے خلاف آپ نے سٹینڈ لیا، اب امریکہ اور جو پاکستانی سیاستدان ہے اس سے دور رہے اور باقاعدہ ان لوگوں کو طرف چلا جائے جنہوں نے مل کر اور ایک ولن آپ کے خلاف تیار کیا گیا، اور ایک ولن کے طور پر، کیونکہ یہ دوبارہ پھر آپ کے خلاف اٹیک کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں جو آپ کا مقبولیت ہے وہ جو بھی ہے، جو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، لیکن وہ اس وقت عروج پر تو ہے، تو وہ لوگ تو دوبارہ آپ پر کوشش بھی کرتا ہے، اٹیک بھی کر رہا تھا، لیکن وہ جو اٹیک تھا وہ ایاز امیر صاحب پر ابھی ہوا، اور اٹیک کا ذکر تو ایاز امیر صاحب نے ایک تقریب میں کیا، اور ایاز امیر صاحب نے کہا کہ لوگ آئے اور مجھ پر اسی طرح تشدد، مطلب میرے گاڑی سے گھسیٹ کر اور باہر نکال کر، تو اس کی یہ ایک مذمتی تو کیا، یہ ایک ملک کا المیہ ہے کہ جہاں پر ایک پوائنٹ ویلٹ پوائنٹ بہترین پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کس لحاظ سے، وہ ان لوگوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور عمران خان کو بار بار بتایا کہ آپ نے موجودہ یا مطلب آپ کی جو سابقہ حکومت ہے اس میں آپ نے یہ غلطی کسی کو آپ نے کیوں ایکسٹینشن لی، اگر آپ نے اس کو قصوروار بھی ٹھہرایا، لیکن اصل بات جو ہے وہ جو ایک سیاستدان یا مطلب موجودہ سیاستدان ہے وہ ایک ولن کے طور پر، یہ ایک مثال انہوں نے بہترین دی کہ ایک ولن کے طور پر جب سیاستدان استعمال ہوئی اور اس کو باقاعدہ وہ تو نہیں کر پا رہے، تو اسی بات پر اس پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان صاحب نے تو جلسے میں کہا تھا کہ ایاز امیر صاحب جو ہے اس نے تو ہم پر 30 سال تنقید کی، لیکن میں نے برداشت کیا، اور ان لوگوں پر تو 1 دن تنقید کی اور انہوں نے برداشت نہیں کی، تو وہ لوگ تو انہی طرف اشارہ ہے کہ وہ پراپرٹی ڈیلر ہے، اور پراپرٹی ڈیلر جو پاکستان میں ہے آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں، نہ سیاستدان کو نہ کسی محکمے والا، تو بلکہ ایک ادارے کی طرف ان کی اشارہ ہے۔